جی ہیلو سارے ینگسٹر جو ہیں میں ان سے مخاطب ہوں. میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو ڈالی تھی آپ لوگوں کے لیے، اور پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ انسانوں کو کیسے آپ جانچ سکتے ہیں، پرکھ سکتے ہیں. اسی کے اندر میں نے فیئر آف ریجیکشن کی بات کی تھی. تو جناب فیئر آف ریجیکشن آپ کو کس طرح کہاں کہاں نقصان پہنچا رہا ہے، اور کتنا آپ اس کو لے کر اپنی پرسنالٹی کو، اپنی زندگی کے سارے پلان کو کس طرح ڈیمیج کر رہے ہیں، ذرا اس پہ غور کیجیے. جہاں آپ کے ساتھ کوئی معاملہ ایسا ہوا، کسی لڑکی نے آپ کا فون ریسیو نہیں کیا، کسی لڑکی نے نہیں، آپ کی جانو نے، ٹھیک ہے، آئی ایم سوری ٹو سے، لیکن میں نے نا سیکھ لیا آپ لوگوں سے یہ ساری لینگویج اور یہ سارے آپ کے. تو آپ کی جانو نے آپ کا فون ریسیو نہیں کیا، آپ نے 2-3 کالیں کی، اس کے بعد آپ کی دنیا ویران ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اگر اس نے انکار کر دیا، پھر تو آپ گئے کام سے. آپ اپنے مستقبل کو، اس کے پلان کو، اس کے اپنے ماں باپ کے خوابوں کو، اور اپنی اسٹرگل کو جو آپ نے ٹین ایج میں کر لی تھوڑی بہت، ان سب سے آپ جو ہے ہاتھ دھو بیٹھتے. آپ کو کچھ نظر نہیں آتا کہ آپ کو آگے کیا کرنا تھا، آپ کو کیا پلانز تھے. آپ نے جناب سگریٹ شروع کر دی، آپ نے گریبان کھول لیا، آپ دوستوں میں جا کے مجنوں بن گئے. تو میں یہ دیکھتی ہوں، اور میرے پاس ایسے نوجوان آتے ہیں، میں ان کی ہیلپ کرتی ہوں. لیکن میں آج اس ویڈیو کے توسط سے اس کو سہارا بناتے ہوئے، اس کو میڈیم بناتے ہوئے آپ سے مخاطب ہوں کہ اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ اپنے فیئر کو پکڑیں. پکڑنا کیا ہوتا ہے؟ آپ اس کو جانچیں، دیکھیں، یعنی کہ آپ ریکگنائز کریں کہ اچھا یہ وہی والا فیئر ہے. کون سا والا؟ جب ہم جنگلوں میں رہتے تھے کروڑوں سال پہلے، ٹھیک ہے، اس وقت یہ ہوتا تھا کہ ہم جتھوں میں رہتے تھے، اور کوئی شخص ہمیں، کوئی جو قبیلہ ہوتا تھا، کوئی ٹرائب ہوتا تھا، اس کا جو ہیڈ ہوتا تھا، وہ ہمیں اگر کسی شخص کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیتا تھا تو وہ مرنے جیسا ہو جاتا تھا. وہ خوشامد کرتا تھا، وہ روتا تھا، اس کی سیلف رسپیکٹ ختم ہو جاتی تھی، وہ قدموں میں گر جاتا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ اکیلا زندہ نہیں رہ سکتا. لیکن آج اس ترقی یافتہ دور میں آج بھی آپ گڑ گڑاتے ہیں، آپ روتے ہیں، آپ اکیلے ہونے سے ڈرتے ہیں. اکیلے ہونا میں کیا سمجھتی ہوں کہ بلیسنگ ہے، مذاق نہیں ہے، یہ بلیسنگ ہے. کیونکہ آپ اکیلے جب ہوتے ہیں تو آپ کی اپنے آپ سے ملاقات ہوتی ہے، آپ اپنے اندر جھانکتے ہیں، آپ اپنے آپ سے بات کرتے ہیں، آپ ڈسکور کرتے ہیں کہ آپ ایکچولی آپ ہیں کون، در حقیقت آپ کی شخصیت کیا ہے، آپ کے خواب کیا ہیں، آپ کیا سوچتے ہیں، آپ کون ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. ساری عمر ہم سہاروں کی تلاش کرتے رہتے ہیں. اور نوجوانوں میں یہ خاص بات ہوتی ہے، جیسے کہ بچہ ہوتا ہے تو امی کا پلو پکڑ کے چلتا ہے، تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے تو ابو کے ساتھ لگ جاتا ہے، ابو کے ساتھ پھر ان کو کوئی مل جاتی ہے تو وہ ان کے ساتھ لگ جاتے ہیں. اگر کسی نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا ہے تو یہ نوبت نہیں آنی چاہیے کہ کوئی آپ کو ریجیکٹ کرے. آپ کی پوزیشن ایسی ہونی چاہیے کہ آپ اگر چاہیں تو کسی کو ریجیکٹ کریں. کوئی آپ کو کیسے کر سکتا ہے ریجیکٹ؟ اگر آپ میں سیلف رسپیکٹ ہے تو. اگر آپ نے سوری ایک منٹ رکے، ریجیکٹ کرنے سے مراد یہ نہیں کسی نے ریجیکٹ کر دیا تو آپ انتقام لینے چلے گئے، میں نے یہ کیا ہی جملہ کہہ دیا کہ کوئی آپ کو ریجیکٹ کیسے کر سکتا ہے. یہاں میری مراد وہ نیگیٹو نہیں ہے، بات نہیں ہے کہ آپ جائیں اس کے اوپر تیزاب پھینک دیں، خدا نہ کرے، یا اس کی شادی والے دن چلے جائیں پستول لے کے، یا اس کو بدنام کریں، یا توبہ توبہ. یہ تو خیر بہت ہی گھٹیا بات ہے. اس ٹائپ کی چیزوں کو، ایسے ٹاپکس کو تو میں ان کو ڈسکس کرنا بھی پسند نہیں کرتی، اور نہ میں ایسے لڑکوں سے مخاطب ہوں. ایسے نوجوان میرے سامنے نہیں ہے، مطلب میں نہیں جانتی ان کو، ٹھیک ہے. میں ایسے لوگوں سے بات کر رہی ہوں جو میری بات کو سمجھ سکتے ہیں، جن کا کوئی لیول ہے، اخلاقی لیول. تو جناب بات یہ میں کر رہی تھی کہ ریجیکٹ ہو کر آپ روئیں، آپ پریشان ہوں، آپ گڑ گڑائیں نہیں. آپ کی پرسنالٹی میں اتنی پاور ہونی چاہیے، آپ کا اورا اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے، آپ میں اتنی انرجی ہونی چاہیے کہ آپ کہیں کہ اوکے، اگر کسی کو آپ پسند نہیں ہیں
اور اب کوئی آپ کے ساتھ چلنا نہیں چاہتا، سفر نہیں کرنا چاہتا، زندگی نہیں گزارنا چاہتا، تو اوکے، کوئی بات نہیں، دنیا بہت بڑی ہے، آپ کو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ اکیلے جی سکتے ہیں، یہ وہ دور نہیں ہے کہ آپ تباہ و برباد ہو جائیں گے. تو ایسی حالت میں جب آپ کی جاب چلی جائے، یا آپ کا کالج یونیورسٹی چھوٹ جائے، یا آپ کی لڑکی جو ہے، آپ کی محبوبہ، آپ کی گرل فرینڈ آپ کو چھوڑ جائے، ریجیکٹ کر دے، انکار کر دے، تو آپ بھپرے میں پاگل جانور کی طرح اس کے پیچھے لگ جائیں، بھاگیں، یا تو گڑ گڑائیں، یا انتقام لیں، یا روئیں، یا پیٹیں، کچھ بھی نہ کریں. آپ اپنی سیلف رسپیکٹ کا خیال کریں. اب لوگ مجھے جواب میں کہیں گے، مجھے بڑے دلچسپ تبصرے ملتے ہیں جو وہ لکھتے نہیں ہیں، مگر مجھ سے کہیں نہ کہیں مجھے ان کو سننا پڑتا ہے. تو اس میں یہ بھی آئے گا کہ محبت میں کہاں ہوتی ہے جی سیلف رسپیکٹ. ایسا نہیں ہے، محبت میں سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے. آپ اگلے کی بھی رسپیکٹ کریں، آپ اپنے آپ کی بھی رسپیکٹ کریں. آپ اپنے جذبوں کو روند کے آپ ان کو پیروں میں نہ کچلنے کی اجازت دیں کسی کو بھی، کہ وہ آپ کی محبت کو کچل کے چلا جائے. آپ اس کو پیش نہ کریں تھالی میں رکھ کر. آپ اپنے آپ کو، اپنی شخصیت کو، اپنے دل کو، اپنے جذبے کو کسی کے آگے نہ رکھیں اس طرح سے. ٹھیک ہے؟ جہاں ضرورت ہو، جب ضرورت ہو، اور جتنی ضرورت ہو اتنی ہی محبت لٹانی چاہیے. باقی اپنے لیے رکھیں. اپنے سیلف لو کا خیال کریں، سیلف رسپیکٹ کا خیال کریں. آپ کے اندر بھی ایک جانو ہے جناب، اس کا خیال کریں. جب آپ اپنے اندر دیکھنا سیکھیں گے، اپنے اندر جھانکنا سیکھیں گے، اپنا احترام کریں گے، تو کبھی بھی آپ کی لائف میں ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی آپ کو ٹھکرائے. کبھی ایسا نہیں ہوگا کوئی آپ کو ریجیکٹ کرے. کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کہیں سے نکالے جائیں. یہ میری بات یاد رکھیے گا، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ سیلف لو اور سیلف رسپیکٹ جس شخص میں ہوتی ہے وہ پہاڑ کی طرح مضبوط ہوتا ہے. وہ جو زمین میں گڑا ہوا ہوتا ہے وہ اتنا مہان، اتنا بڑا، اتنا عظیم ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ لوگوں کو جینا، ٹائم بتانا، اس کے ساتھ بیٹھنا، اس کے ساتھ ہنسنا، اس کے ساتھ چائے پینا اچھا لگتا ہے. لوگ اس کے قریب آتے ہیں، وہ بھاگا بھاگا نہیں پھرتا کسی کے پاس. ٹھیک ہے؟ تو اپنے آپ کو ڈسکور کیجئے، اپنے رسپیکٹ کیجئے، اپنے آپ سے محبت کیجئے. اوکے؟